الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آقائے نامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، میرے نوجوان بھائیوں، میری معزز ماں و بہنوں، میرے عزیز بچوں، آج کا میرا موضوع خطاب حشر کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حشر کا معنی کیا ہے۔ حشر کہتے کس کو ہیں؟ حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو، جمع کرنے کو، یا یوں کہہ لیجئے گیدرنگ کرنے کا نام کیا ہے؟ حشر ہے۔ اور اسی سے ایک لفظ ہے نشر، اس کے معنی ہوتے ہیں دوبارہ زندہ کرنا۔ یہ دوبارہ زندہ کرنے کو نشر کہتے ہیں۔ اور اسی سے ایک لفظ ہے محشر، اس کا معنی ہے اکٹھا کرنے کو کی جو جگہ ہے وہ محشر کہلاتی ہے۔ تو تین معنی آپ سمجھیے، حشر، نشر اور محشر۔ حشر اکٹھا کرنے کو، نشر دوبارہ زندہ کرنے کو، اور محشر اکٹھا کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ابھی سورہ زمر کی آیت نمبر 68 نمبر کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، کہ پھر جب دوبارہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یکایک
وہ کھڑے دیکھتے ہوں گے، کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد جب ساری دنیا کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے تو ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون۔ تو اللہ تبارک و تعالی شبنم کے قطروں کی مانند بارش برسائے گا، اس سے لوگوں کے جسم تیار ہوں گے، پھر سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اس حدیث کو اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کتاب الفتن میں حدیث نمبر 2940 پر ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے تمام انسانوں کے جسموں کو مٹی کھا جاتی ہے، اس طرح انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر رکھا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1527۔ ایک اور سوال، کیا جو دوسری زندگی ہمیں ملے گی دنیاوی حیات کے بعد، اخروی زندگی، کیا یہ دنیاوی زندگی کی طرح وہ زندگی ہوگی؟ اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو دوبارہ زندہ کریں گے تو ان کی وہ زندگی جو اخروی زندگی ہوگی وہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اس سے مختلف ہوگی، الگ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ مریں گے نہیں، ان پر پھر موت نہیں آئے گی، وہ پھر وفات نہیں پائیں گے، بلکہ وہ زندہ ہی رہیں گے، چاہے ان پر کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، کتنی ہی عذابات ان پر ٹوٹ پڑیں، پھر بھی وہ مریں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 17 کہ اس جہنمی کو ہر جگہ سے موت آئے گی لیکن وہ مریں گے نہیں۔ حضرت عمرو بن میمون بن مہران بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی ہر ہڈی، اس کا پٹھا، اس کی رگ درد و الم میں مبتلا ہوں گے، پھر بھی ان پر موت نہیں آئے گی۔ ضحاک رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ روایت کیا ہے کہ وہ مختلف انواع و اقسام کے عذاب جن سے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت جہنم کی آگ میں سزا دے گا، اگر اس نے مرنا ہوتا تو مرنے کے لیے ان میں سے ہر ایک عذاب کافی ہوتا، ایک ہی عذاب میں مر جاتا، لیکن اب وہ وہاں مریں گے نہیں، یہاں پر اخروی زندگی میں ان پر موت نہیں آئے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یقضى علیہم فیموتوا، سورہ فاطر آیت نمبر 36 کے ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ تم جان لو کہ بالآخر اللہ کی جانب تمہیں لوٹنا ہے، پھر جنت یا جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وہاں مقیم رہنا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں سے کوئی نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، پھر موت ان کے اوپر نہیں آئے گی۔ فی اجساد لا تموت، اور یہ زندگی ایسے جسموں میں ہوگی جنہیں موت نہیں آئے گی۔ اس حدیث کو اسی طرح سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1668 پر ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قبر سے کون اٹھے گا؟ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت و اول من ینشق عنہ القبر، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس سے قبر پھٹے گی۔ اس حدیث کو اسی طرح امام مسلم نے کتاب الفضائل حدیث نمبر 2278 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے قیامت میں کس کی قبر پھٹے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹے گی، اور آپ سب سے پہلے شخص ہوں گے جو قبر سے اٹھیں گے۔
اس سلسلے میں دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو یکایک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 68 جو میں نے پہلے تلاوت کی کہ میں سب سے پہلے قبر سے پہلے اپنا سر اٹھاؤں گا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش کا یہ پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے، مجھے علم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھیں گے یا وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی بے ہوشی سے مستثنیٰ کیا ہوگا، یعنی الگ کر رکھا ہوگا۔ اس حدیث کو اسی طرح سے صحیح ابن حبان میں اور جامع ترمذی کے اندر 2587 پر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر تمام لوگوں کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 تا 53 ہے۔ اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو یکایک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے اور کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا، کہ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ قبروں سے اٹھتے وقت لوگوں کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی؟ تمام لوگ انتہائی گھبراہٹ کی حالت میں بہت تیزی سے قبروں سے اٹھیں گے۔ جو کوئی جیسے فوت ہوا وہ اسی طرح ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی سمندر میں غرق ہوا ڈوب گیا تو اسے سمندر سے اٹھایا جائے گا، اگر کوئی مٹی میں دب کر مر گیا تو اسے مٹی سے اٹھایا جائے گا، اگر کسی کو جانوروں یا پرندوں نے کھا لیا تو اسے پرندوں کے پٹھوں سے، ان کے پیٹ سے ان کو اٹھایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، جبکہ شہداء کو ان کے زخموں سمیت اٹھایا جائے گا۔ نیک لوگ اچھی حالت میں جبکہ برے لوگ انتہائی سخت حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ سب لوگ بغیر لباس کے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کو اٹھائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 87 نمبر میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر تشریف لائے اور دیکھا کہ ان کے لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے۔ فرمایا لولا ان تجد صفیہ فی نفسها، اگر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، کہتے ہیں اپنے دل میں کچھ ناگواری محسوس نہ کرتی تو میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں رہنے دیتا تاکہ اسے جانور کھا لیتے اور پھر روز قیامت انہیں انہی جانوروں کے پیٹوں سے اٹھایا جاتا۔ اس حدیث کو اسی طرح صحیح ترمذی حدیث نمبر 1016 کتاب الجنائز میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، اللہ کی راہ میں کیا ہوا؟ زخمی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا لیکن اس کی بو، اس کی جو خوشبو ہوگی وہ کستوری جیسی ہوگی۔ اس حدیث کو اسی طرح صحیح سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2002 پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلن، کہ روز قیامت لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنے کے حالت میں اکٹھا کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ لوگ ننگے ہوں گے، کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس دن کی سختی اس سے کہیں زیادہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں۔
اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الجنہ کے اندر حدیث نمبر 2859 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ اس دن کی سختی اتنی سخت ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ تک نہیں سکیں گے۔ ایک اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت کے دن تم ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنے کے اور پیدل چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6525 پر ذکر کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے یبعث المؤمنون یوم القیامت جرادا مردا مکحلین بنی 30 سنۃ کہ روز قیامت مومنوں کو اس حال میں اکٹھا کیا جائے گا کہ وہ بغیر داڑھی بغیر مونچھ کے 30 برس کے ہوں گے۔ کتنے برس کے ہوں گے؟ 30 برس کے ہوں گے۔ مزید ان کی آنکھیں سرمئی رنگ کی ہوگی۔ اس حدیث کو اسی طرح امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث حسن لغیری ہے۔ محشر کی زمین کیسی ہوگی؟ جس زمین پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا وہ ہماری موجودہ زمین کے علاوہ دوسری زمین ہوگی۔ یہ زمین نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ آسمان ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمین اور اس آسمان کو کیا کر دیا جائے گا؟ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور آسمان اس آسمان سے سوا دوسرے آسمان سے بدل دی جائے گی۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب اللہ واحد القہار کے روبرو اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء کقرصۃ نقی قال لیس فیہا معلم لأحد، روز قیامت لوگوں کو ایک ایسی زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جو سفید سرخی مائل صاف گول روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کے لیے کوئی نشان نہ ہوگا، یعنی بالکل ہموار ہوگی، کوئی پیڑ کوئی پودا اور کسی قسم کی کوئی چیز نہیں، بالکل ہموار ہوگی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں کتاب الرقاق حدیث نمبر 6521 پر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر ملک شام کی سرزمین ہوگی۔ کون سی سرزمین ہوگی؟ میدان محشر ملک شام کی سرزمین ہوگی، جیسا کہ اس میں یہ لفظ ہے الشام ارض المحشر والمنشر، اکٹھے ہونے اور منتشر ہونے کی زمین شام ہے۔ اس حدیث کو اسی طرح صحیح الجامع الصغیر کے اندر حدیث نمبر 3726 پر ذکر کیا گیا ہے۔ تمام اگلے لوگ پچھلے لوگ سب لوگوں کو میدان محشر کی سرزمین پر اکٹھا کر دیا جائے گا۔ کائنات کے تمام اول جو پہلے تھے اور تمام آخر جو بعد میں آئیں گے، سارے کے سارے لوگوں کو، چھوٹے بڑے کافر مومن الغرض، ہر انسان کو قبر سے اٹھانے کے بعد میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر یا چھپ کر نہیں رہ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، سورہ ہود آیت نمبر 103۔ وہ دن جس میں سب جمع کیے جائیں گے، وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، سب کو ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر کر لے گا، اپنے پاس موجود کر لے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سورہ واقعہ آیت نمبر 39 اور 40۔ آپ کہہ دیجئے نبی کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت میں، سب کو جمع کر لیا جائے گا، کوئی چھوٹے گا کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 47 میں 47 نمبر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ عرض محشر جو محشر کی سرزمین ہے، اس کی طرف لوگوں کے اکٹھے ہونے کی کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ کس طرح اکٹھا کیے جائیں گے؟ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق میدان محشر میں آئیں گے، کچھ تو سوار ہوں گے اور کچھ پیدل ہوں گے، اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جنہیں اوندھے منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس علی ثلاث طرائق، لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا۔
کتنے فرقوں میں ہوگا لوگوں کا حشر؟ 3 فرقوں میں ہوگا۔ ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے والے، ڈرنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، اور دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 3 لوگ، کسی اونٹ پر 4 اور کسی پر 10 لوگ ہوں گے، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ یہ تیسرا فرقہ ہوگا اہل کفر اور اہل شرک کا، جسے آگ جمع کرے گی۔ جب وہ قیلولہ کریں گے تو ان کے ساتھ بھی یہ آگ ٹھہرے گی، اور جب وہ رات گزاریں گے تو یہ آگ ان کے ساتھ ٹھہر کر رات گزارے گی، اور جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح ان کے ساتھ ہی کرے گی، ان کے پاس موجود ہوگی، اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6522 پر ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا روز قیامت کافر کو منہ کے بل جو چلایا جائے گا یہ کیسے چلایا جائے گا، کیسے ممکن ہے کہ کوئی منہ کے بل چلے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین، جو ذات اسے دنیا میں ٹانگوں کے بل چلا سکتی ہے، کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کو منہ کے بل چلائے؟ راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم ضرور وہ ایسا کر سکتا ہے، ضرور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اسے امام بخاری نے کتاب الرقاق حدیث نمبر 6523 پر ذکر کیا ہے۔ روز حشر لوگوں کو لباس بھی پہنایا جائے گا۔ اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ ننگے پاؤں اور بغیر کپڑوں کے اور ختنے کے بغیر اٹھائے جائیں گے، لیکن ان کے اٹھانے کے بعد اللہ ان کو لباس بھی پہنائے گا، جیسا کہ پچھلے حدیث سے گزر چکی ہے کہ روز قیامت لوگ ننگے بدن اٹھائے جائیں گے، لیکن واضح رہے کہ پھر اسی روز انہیں لباس بھی پہنایا جائے گا۔ لہٰذا نیک لوگوں کو معزز لباس اور برے لوگوں کو برا لباس پہنایا جائے گا۔ لباس تو سب پہنیں گے لیکن نیک اور برے برابر نہیں ہوں گے۔ نیک لوگوں کو اچھا لباس پہنایا جائے گا اور برے لوگوں کو برا لباس پہنایا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے ان اول الخلائق یقصا یوم القیامت ابراہیم، روز قیامت تمام مخلوقات میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 4625 پر ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے سنن بہقی کی ایک روایت نقل فرمائی ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ برے لوگوں کو جو لباس پہنایا جائے گا اس کی ایک مثال اس روایت میں ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو روز قیامت اس پر گندھک کا کرتا اور خارش کی قمیض پہنائی جائے گی۔ یہ روایت کتاب الجنائز صحیح مسلم میں حدیث نمبر 934 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ روز حشر لوگوں کو گروہ در گروہ لایا جائے گا، ایک ایک کر کے لوگ نہیں آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت آئے گی۔ قیامت کے دن لوگوں کا حساب لینے کے لیے انہیں مختلف گروہوں، ٹولیوں اور جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ہر خاص عقیدے اور عمل والے لوگ ایک جگہ کر دیے جائیں گے۔ جیسے بتوں کو پوجنے والا گروہ الگ ہوگا، اور اسی طرح سے زانی کا گروہ الگ ہوگا، شرابی کا گروہ الگ ہوگا، نیک لوگوں اور متقی لوگوں کا گروہ الگ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشَرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 83 ہے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی فوج کو اکٹھا کریں گے۔ کس کو اکٹھا کریں گے؟ فوج کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر وہ سب کے سب گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ کس میں تقسیم کیے جائیں گے؟ جماعتوں میں، گروہوں میں، ٹولیوں میں یہ تقسیم کر دیے جائیں گے، بانٹ دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جی چاہتا ہے پوری توجہ لگا کے آپ سنیں، بہت غور سے، بڑی اہم روایت ہے، یہ لے کر جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامت اذن مؤذن، قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، کیا کہے گا؟ ہر امت اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ کس کے ساتھ حاضر ہو جائے؟ جھوٹے معبودوں کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ اس وقت اللہ کے سوا جتنے بھی بتوں
پتھروں کی پوجا کرتے تھے سب جہنم میں گر جائیں گے، پھر وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، خواہ وہ نیک ہوں یا گناہ گار ہوں۔ اور اہل کتاب کے کچھ لوگ پہلے یہود کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کے سوا کس کی پوجا کیا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ عزیر ابن اللہ کی ہم پوجا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہ کہیں گے کہ عزیر ابن اللہ کی ہم پوجا کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم جھوٹے تھے، اللہ کی تو نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے رب ہمیں پیاس لگی، ہمیں پانی پلا دے۔ انہیں اشارے سے کہا جائے گا کہ ادھر کیوں نہیں جاتے، ادھر چلے جاؤ، ادھر جا کے پی لو۔ چنانچہ وہ یوں انہیں آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم کی آگ انہیں سیراب یعنی ریت کا میدان جو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے ان کو نظر آئے گا کہ یہاں پانی ہے، حالانکہ آگ کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوں گے، وہ آگ ہوگی اور جہنم ہوگی، یعنی زور سے وہ آگ بھڑک رہی ہوگی۔ چنانچہ یہ آگ میں گر جائیں گے۔ پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم جھوٹے تھے، اللہ کی تو نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو، اور ان کے ساتھ بھی یہودیوں کی طرح برتاؤ کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے سوا اور کوئی باقی نہیں بچے گا جو صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، خواہ وہ نیک ہوں یا گناہ گار ہوں۔ تو ان کے پاس ان کا رب ایک صورت میں، ایک شکل میں جلوہ گر ہوگا جو پہلی صورت سے جس کو وہ دیکھ چکے ہوں گے ملتی جلتی ہوگی، البتہ یہ جو صورت ہوگی پہلی صورت کی طرح نہیں ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ ہر امت اپنے معبودوں کے ساتھ چلی گئی۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں جب کافر لوگوں سے جدا ہوئے تو ہم ان میں سب سے زیادہ محتاج تھے۔ کیسے تھے؟ کافر لوگوں سے الگ تھے اور ہم محتاج بھی تھے، پھر بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ کس کا؟ ان کافروں کا ہم نے محتاج ہونے کے باوجود بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے ان کے کلچر کو نہیں اپنایا، ہم نے ان کے طور طریقے کو نہیں اپنایا، ہم کسی بھی چیز میں ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم نے محتاجگی کے باوجود ان کافروں کا ہم نے ساتھ نہیں دیا، اور اب ہمیں اپنے سچے رب کا انتظار ہے اور جس کی ہم دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا رب میں ہی ہوں۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ جن کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے وہ رب میں ہی ہوں۔ اس پر تمام مسلمان بول اٹھیں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وہ ایسے ہی کہیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4581 میں ایسے ہی ذکر فرمایا ہے۔ میدان حشر کی تکلیف بڑی تکلیف دہ اور سخت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ انی لقائم انتظر امتی، میں پل صراط پر کھڑا اپنی امت کا منتظر رہوں گا کہ وہ کب اس پل صراط سے پار کرے گزرے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مخلوق کا فیصلہ فرما کر انہیں جس طرف بھیجنا چاہے بھیج دے تاکہ وہ جس تکلیف میں مبتلا ہیں اس سے نجات پا سکیں۔ در حقیقت مخلوق کو پسینے کی لگام پڑی ہوگی، یعنی وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ میدان حشر میں مومن کو زکام جیسی تکلیف محسوس ہوگی۔ مومن کو کتنی تکلیف ہوگی؟ زکام جیسی تکلیف ہوگی، جبکہ کافر موت کی غشی جیسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو اسی طرح صحیح ترغیب کے اندر حدیث نمبر 3639 پر ذکر کیا گیا ہے، 3239 پر ذکر کیا گیا ہے۔ میدان حشر کی گرمی بہت سخت ہوگی۔ میدان حشر کی گرمی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس روز سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور لوگوں کا اتنا پسینہ بہے گا کہ وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہ کمقدار میل،
کہ روز قیامت سورج مخلوق سے 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کسی کو منہ میں لگام آ رہی یعنی منہ تک اس کے پسینے آ رہے ہوں گے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے مسلم میں حدیث نمبر 2864 پر ذکر کیا ہے. اسی روایت کے ضمن امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے سلیم بن عامر راوی کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد زمین کی مسافت والا میل ہے یا مراد وہ سلائی ہے جس سے وہ سلائی جو سلائی ہوتی ہے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے جس سے وہ آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے. اگر تو میل سے زمینی مسافت مراد ہو تو یاد رکھیے کہ یہ مسافت 5280 فٹ ہے اور 1760 گز ہے. اور اسی طرح سے یہ جو مسافت ہوگی یہ مسافت کتنی 1 میل ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ روز قیامت سورج زمین کے انتہائی قریب آ پہنچے گا جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پسینہ آئے گا، جس کا پسینہ ایڑی تک، کسی کا پسینہ آدھی پنڈلی تک، کسی کا گھٹنوں تک اور کسی کا پیٹھ تک اور کسی کا کمر تک، کسی کا کندھوں تک، کسی کا گردن تک، کسی کا منہ کے درمیان تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بالکل ڈوب جائے گا. اس حدیث کو اسی طرح صحیح ترغیب کے اندر حدیث نمبر 3588 میں ذکر کیا گیا ہے. روز حشر کا جو دن ہوگا بڑا ہی طویل ہوگا، بڑا ہی لمبا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورہ معارج کی آیت نمبر 4 ہے. فرشتے اور روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد قیامت کا دن ہے. اور ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے. اس کی سند صحیح ہے. حضرت اکرمہ سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ یہ دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو عذاب دیے جانے کا ذکر ہے، جس میں یہ مذکور ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہوگی. اس حدیث کو اسی طرح امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں حدیث نمبر 987 پر ذکر کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ روز حشر کفار کے لیے 50,000 برس کے برابر بھاری دن ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی فضل فرماتے ہوئے اس ہزاروں سال کے طویل دن کو اہل ایمان کے لیے انتہائی مختصر بنا دے گا. حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ یوم القیامت علی المؤمنین کقدر ما بین الظہر والعصر، اہل ایمان کے لیے روز قیامت ظہر اور عصر کے درمیان وقفے جتنا ہوگا. اس حدیث کو اسی طرح صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 8193 میں ذکر کیا گیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روز قیامت مومنوں پر انتہائی ہلکا اور آسان ہوگا. اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے روبرو سامنے کھڑے ہوں گے، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس دن کے نصف کی مقدار بھی 50,000 سال کے برابر ہوگی، لیکن اس کے باوجود مومن کے لیے انتہائی کم سمے ہوگا جتنا سورج ڈھلنے کے بعد غروب تک کا درمیانی وقت ہوتا ہے. یہ بہت مختصر وقت ہوگا. مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی آسان بنا دیں گے، ہلکا بنا دے گا. روز حشر لوگوں کے مختلف حالات ہوں گے. مومنوں کے حالات کیا ہوں گے؟ سماعت فرمائیے. اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، سورہ عبس آیت نمبر 38 تا 39. اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوں گے اور حشاش بشاش ہوں گے. نیک لوگوں پر نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم.
سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 اللہ فرماتا ہے یاد رکھو اللہ کے دوستوں، اللہ کے فرما برداروں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی اور پرہیزگار تھے، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوتا، اللہ کی کلمات کو بدلا نہیں جاتا، اور ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ سورہ زخرف آیت نمبر 68 تا 69 اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو آج تم پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ بِآیاتنا الذین آمنوا، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار مسلمان تھے، ان لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کل قیامت کے دن کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور 7 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ نمبر 1 انصاف کرنے والا بادشاہ، نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اپنی رب کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری۔ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے ہم اپنی جوانی کس چیز میں گزار رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ ہم اپنی جوانی کس چیز میں گزار رہے ہیں۔ تو دوسرا وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، تیسرا وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد میں جاتا ہے اور پھر مسجد میں آنے کے بعد، نکلنے کے بعد مسجد میں پھر آنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ چوتھا وہ شخص جو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ملتے ہیں اور پھر اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے کسی برائی کی طرف دعوت دی اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص جس نے اس قدر چھپا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا گویا کہ داہنے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ اور ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس حدیث کو اسی طرح امام بخاری نے کتاب الاذان میں حدیث نمبر 660 پر ذکر کیا ہے۔ کیا یہ اعمال ہمارے اندر ہے؟ کبھی ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے ہیں؟ ہم سب کو یہ عمل کرنا چاہیے، کم سے کم زندگی میں ایک بار تو یہ عمل کر لیں کہ تنہائی میں اس قدر اللہ کو یاد کریں کہ آنکھ سے آنسو آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے لیے آپس میں محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کیا فرمائے گا؟ آپس میں صرف میرے لیے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 2522 پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے عادل اور منصف لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت انصاف کرنے والے لوگ اللہ عز و جل کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہاں پر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور ہر اس کام میں انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں جو ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الامارہ میں حدیث نمبر 1828 پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بہت ہی جامع ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو بہت بغور سنیں، یاد کر لیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ عبادا یغبطهم الانبیاء والشہداء، یقیناً کچھ بندگان، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ سعادت مند لوگ کون ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ ہم ان سے محبت کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو کسی مالی لالچ یا نسبی تعلق کے بغیر ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ ایک دوسرے سے کس وجہ سے محبت کریں گے؟ نہ تو مال کی کسی قسم کی ان کو لالچ ہوگی اور نہ ہی نسبی طور سے کوئی
ان کا ان سے تعلق ہوگا، بلکہ صرف ملیں گے اللہ کی محبت کے لیے، جدا ہوں گے اللہ کی محبت کے لیے، دیں گے اللہ کی محبت کے لیے اور لیں گے اللہ کی محبت کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی محبت اور رضا کے لیے یہ آپس میں محبت کرتے ہوں گے، تو ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے تو ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو اسی طرح صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 3023 پر، اور امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 3527 پر ذکر کیا ہے۔ اچھے اخلاق والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہ بلا شبہ روز قیامت تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ میرے قریب اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور بڑے باطنی، بہت زیادہ بولنے والا، ہمیشہ اس کی زبان چلتی رہتی ہے، بہت زیادہ بولنے والا، فضول ہانکنے والا، ایسا ہے ویسا ہے، فضول ہانکنے والا اور متکبر، تکبر اور غرور کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اس حدیث کو اسی طرح سے سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 791 پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کیا عمل کیا، تو نبی وہ آدمی کہے گا، میں ذرہ برابر نیکی کا کام نہیں کر سکا جس کی آج تجھ سے میں امید کر سکوں۔ وہ 3 بار یہی عرض کرے گا، تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، یا اللہ تو نے دنیا میں مجھے بہت مال دے رکھا تھا اور میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور میری عادت تھی کہ میں درگزر سے کام کیا کرتا تھا، خوشحال سے بھی آسانی کا معاملہ کرتا، اور جو تنگ دست ہوتا اس کو بھی ہم مہلت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، میں تجھ سے زیادہ اس بات کا مستحق ہوں، اے فرشتوں میرے بندے سے تم بھی درگزر کرو، اور تم اسے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اس حدیث کو امام احمد مسند احمد میں ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ تو جو شخص درگزر کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے درگزر کا معاملہ کرے گا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو لوگ گھبراہٹ میں اور جو لوگ غم میں مبتلا ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرے گا، ان کی گھبراہٹ اور ان کی وحشت کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے میدان محشر میں کیا کرے گا، جہنم کو بھی کھینچ کر لایا جائے گا، کہ اس کو دیکھ کر ان کی گھبراہٹ اور زیادہ بڑھ جائے گی، ان کے دل ان کے منہ کو آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل دوزخ باہم جھگڑا کریں گے، کیا کہیں گے، کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 ہے کہ جس وقت بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی، اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی۔ کیا کرے گی؟ دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یا رب العالمین، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کر دیا تھا۔ کس نے گمراہ کر دیا تھا؟ ان لوگوں نے گمراہ کر دیا تھا، سو ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سبھی کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم کو خبر نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، جو لوگ دنیا میں ایسے کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، اپنا رہبر بناتے ہیں، جو خود دین سے لابلد ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو قیامت کے دن یہ لوگ کیا کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے کہ ہم نے ان کو اپنا پیشوا بنا لیا تھا دنیا میں، یہ خود بھی جہنم میں آئے اور مجھے بھی جہنم میں لے کر آ گئے۔ لہٰذا دنیا کے اندر یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ دین کس سے سیکھ رہے ہیں، دین جو لے رہے ہیں وہ کس سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ 10 روپے کا سامان ہم کیا کرتے ہیں، ٹھوک بجا کر لیتے ہیں، یہ 10 روپے کے لائق ہے یا نہیں ہے، لیکن دین ہم کسی سے بھی لے لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ دین جب لیں، کسی سے کوئی بات سنیں دین کی،
تو ہم دیکھ لیں کہ یہ جو دین کی بات ہمیں بتا رہا ہے، اس کا فکر، اس کا منہج، اس کا عقیدہ کیا ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس جو ہوگا وہی پروسے گا نا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہم سب کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیری رحمت اور تیرا فضل ہوا۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو یا رب العالمین جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اسی طرح ہم تمام بھائیوں کو تیرے ذکر کی مجلسوں کو آباد کرنے، اس میں بیٹھنے اور اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے اس عمل کو تو اپنے فضل، اپنے کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔